آخر میں گزارش کر رہا ہوں میرے مسلک کے حق کے اہل سنت کے ترجمان آسمان خطابت کے عظیم چمکتے دمکتے اور درخشندہ ستارے جو علم و قرآن تدریس و حدیث کی روشنی محبت اہل بیت فیضان اولیاء عالم اسلام کو عطا کر رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ عظیم ستارہ ہمارے اسی علاقہ کی پہچان ہے۔ یہ ستارہ اسی علاقہ سے طلوع ہوتا ہے اور ملک بھر میں الحمدللہ قرآن و حدیث کی روشنی عطا کرتا ہے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام گزارش کروں گا حضرت علامہ مولانا ابو الفیضان حضور قبلہ قاری محمد رمضان اطہاری صاحب کہ حضور اپنے مدبرانہ بیان سے ہم سب کے دلوں کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد۔ قال اللہ تبارک وتعالی عز وجل في شان حبيبه الكريم الأمين، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم۔ اونچی آواز میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ حضور کی بارگاہ میں پیش فرمائیے۔ پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے پھر پڑھ لیجیے، صلاۃ و سلام یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ۔ اللہ رب العزت کا کروڑ شکر ہے جس کی عطا اور توفیق سے آج ہم اپنے اس معراج حال میں بیٹھ کر اللہ اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کا ذکر خیر کر اور سن رہے ہیں۔ اللہ کریم قبول و منظور فرمائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مسند صدارت پر جلوہ گر ہمارے علاقے کے اہم عالم دین علامہ مولانا قاری توفیق احمد حامدی صاحب، جن کی زیر سرپرستی یہ پروگرام چل رہا ہے، اور برادر عزیز میرے بھائی شاعر اہل سنت محمد اویس صدیقی صاحب، اور میرے انتہائی مشفق مہربان اور ہر دل عزیز اور کثیر المطالعہ اور انتہائی محنتی میرے بڑے بھائی مولانا ابو انس محمد افضل حامدی پہلوان المعروف بھٹو پہلوان، جن کے حکم پر بندہ ناچیز ان کی مسند پر بیٹھ کر کتاب کر رہا ہے۔ ظاہری بات ہے ان کی مسند پر بیٹھ کر میں کتاب کر رہا ہوں، اور آپ میرے عزیز کرم فرماؤں میں سے ہیں۔ آپ اللہ آپ سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ بھائی بھٹو پہلوان اور بھٹو پہلوان کے جتنے معاونین ہیں، جتنے محبین ہیں، جتنے متعلقین ہیں، اللہ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وقت دامن میں جتنی گنجائش ہوتی ہے کلام بھی اتنا ہی کرنا ہوتا ہے۔ میں نے قرآن کریم کے 28ویں پارے کی سورۃ الصف کے پہلے رکوع میں سے پوری آیت بھی نہیں پڑھی، کچھ کلمے پڑھے ہیں۔ میرا مالک فرماتا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، کلمات ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی۔ فرمایا اپنی قوم سے میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، مژدہ جاں فضا سناتا ہوں، میرے بعد ایک رسول آئیں گے جن کا نام احمد ہو، جن کا نام احمد ہوگا۔ حضور علیہ السلام کے ذاتی نام
دو. بولیے کتنے؟ دو. اونچی بولیے. دو. جب بولنے کا کہنا ہے تو ناراض ہو کے نہیں بولنا، ہاں محبت سے بولنا ہے، تاکہ ناراض ہوتے کہ بولے جوید صاحب تو پھر بندے کو آتی بات بھی بھول جاتی ہے، اور پھر اپنوں میں تقریر کرنا یہ خاصا دشوار ہوتا ہے لیکن مشکل نہیں ہوتا. سماعت کرنا. حضور کے ذاتی نام دو اور صفاتی نام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور تو ہیں 99، لیکن علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا 300 نام. اس سے آگے بھی بڑے علماء کا صفاتی نام حضور کے 1000. بولتے رہیے ذرا. اس سے بھی آگے بڑھے کہا صفاتی نام حضور نبی کریم علیہ السلام کے 3000. اس سے آگے بڑھنے والوں نے کہا جی ہم کلام نہیں کرتے. کیوں کلام نہیں کرتے ہو؟ کیا اس لیے کلام نہیں کرتے کہ حضور کی صفات لامحدود ہیں، اس لیے صفاتی نام بھی لامحدود ہیں. حضور کی صفات کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. حضور کی صفات کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ حد میں آ جائے تو یہ عیب ہے. حضور کی صفات حد میں آ جائیں تو یہ عیب ہے. اور حضرت حسان بن ثابت نے برسر منبر کہا تھا خلق مبرئا من کل عیب. آقا کی ذات کو اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے. اور میرے امام نے کہا آقا تیرے تو بس خوبیاں کمال، تیرے تو بس عیب تلاہی سے ہیں بری، حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. اللہ اکبر. اب آپ سوال کریں گے تو میں آگے بڑھ رہا ہوں. حضور صحابہ نور علیہ السلام کے صفاتی نام 4000، ذاتی نام 2، اور ان 2 ناموں میں ایک نام میں نے پڑھا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے امتیوں، میرے لوگوں، میرے بعد ایک پیغمبر آئیں گے جن کا نام ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب نامی احمد کیا ہے؟ آپ سماعت کریں گے. نامی احمد جس کا معنی بیان کرتے ہوئے بڑے بڑے مفسرین نے کلام کیا اور مختلف الفاظ میں حضور نبی کریم علیہ السلام کے نام کا معنی بیان کیا. نام کا معنی بیان کیا احمد الحامدین لربہ، تمام حمد کرنے والوں سے بڑھ کر اللہ کی حمد کرنے والا. اب اس کا معنی سن لینے کے بعد آپ سماعت کریں گے تو میں اس نام کے حرف پر کلام کر رہا ہوں. نام احمد کے حرف ہیں 4. بولیے کتنی؟ آج 16واں روزہ ہے نا، نماز اثر پڑھ کر بیٹھے ہیں. ظاہری بات ہے روزے کے عالم میں سننا بھی دقت والا کام ہوتا ہے اور بولنا اس سے بھی دشوار ہے. 4 حرف ہیں. پہلا حرف ہے الف، پھر ہا، پھر میم، پھر دال. اور نماز کی حالتیں بھی 4: قیام، رکوع، سجود، تشہد. آپ کہیں گے قوما، ان کا قیام کی حالت ہے. آپ کہیں گے جلسہ، تحیات کی حالت ہے. تو نماز کی حالتیں 4 اور نام احمد کے حرف بھی 4. اب میں کسی کا جملہ چرا کر اپنے نام سے بیان نہیں کرتا. میری عادت ہے جس بزرگ کا جملہ ہو انہیں کو فیض ملے، انہی کے صدقے ہمارا نام بھی بڑا ہے. غزالی زمان جب یہ نام بیان کرتے فرماتے لوگوں نماز مومن کی معراج، حج مومن کی معراج نہیں، زکات دینا مومن کی معراج نہیں، جہاد کرنا مومن کی معراج نہیں، روزہ رکھنا مومن کی معراج نہیں، نماز مومن کی معراج کیوں ہے؟ کہنے لگے بات یہ ہے نماز مومن کی معراج اس لیے ہے، نماز مومن کی معراج اس لیے ہے، نماز مومن کی معراج
اس لیے ہے کہ نمازی نماز پڑھنے کے لیے اللہ کی جب کھڑا ہوا، اب توجہ طلب جملے آپ نے سن کے ہر جملے پر اللہ کا ذکر کر لینا۔ نمازی جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، حالت قیام میں وہ نام احمد کا علی بن گیا ہے۔ جناب والا رکوع کیا، نام احمد کی ہا بن گیا، پھر وہ سجدے میں گیا، نام احمد کی میم بن گیا، پھر وہ تحیات پر بیٹھا، نام احمد کی دال بن گیا۔ گویا جناب والا سنیے ذرا، وہ نام احمد کی تسبیح پڑھ رہا ہے، نام احمد کی حمد بیان کر رہا ہے، نام احمد کو بیان کر رہا ہے۔ توجہ کرنا ذرا، مالک کائنات کی بندہ نماز پڑھ رہا ہے، قیام کے اندر نام احمد کا علی بن رہا ہے، رکوع کے اندر نام احمد کی ہا بن رہا ہے، وہ سجدے کے اندر نام احمد کی میم بن رہا ہے۔ اب سنیے ذرا جناب، نماز تو وہ اللہ کی پڑھ رہا ہے، لیکن تسبیح اپنے یار کے نام کی بول رہا ہے۔ جتنی میرے نبی نے میرے مالک کی حمد بیان کی ہے، کسی اور نبی نے پیغمبر نے بیان نہیں کی۔ اللہ کی سب سے زیادہ حمد کرنے والے میرے نبی، اور میرے نبی کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا میرا خدا ہے۔ اب سنیے ذرا، محبت سے سنیے، پورا قرآن آپ پڑھیے، الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک، یہ بنتے ہیں 30 سپارے، 7 منزلیں، 114 صورتیں، اور ان 114 صورتوں میں کوئی صورت بھی حضور کی صورت جیسی نہیں۔ اس 114 صورتوں میں کوئی صورت بھی حضور کی صورت جیسی نہیں۔ کیوں؟ شاعر کہتے ہیں مصحف تیرا برق برق دیدم، قرآن کا ایک ایک حرف، ایک ایک صورت دیکھی، مصحف تیرا برق برق دیدم، یک صورت نہ مثل صورت کو، کہا قرآن کے ایک ایک حرف کو دیکھا، ایک ایک صورت کو دیکھا، 30 سپاروں کو دیکھا، 7 منزلوں کو دیکھا، 6666 آیات کو دیکھا، 114 صورتوں میں کوئی صورت بھی حضور کی صورت جیسی نہیں۔ حمد ہی کے سبب اللہ کریم نے آپ کو بنایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک صرف ایک مقام پر سورہ صف میں نام احمد کا ذکر ہے، اس کے علاوہ نام احمد کا ذکر نہیں ہے۔ اور نام محمد کا ذکر مالک کائنات نے قرآن کے 4 مقامات پر بیان فرمایا ہے۔ اونچی آواز ہے، 4 مقامات پر۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں 4 مقام پڑھ دیتا ہوں، آپ سمجھتے ہیں۔ پہلے مقام پہ ذکر ہوا وما محمد الا رسول، دوسرے مقام پر ذکر ہوا فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، تیسرے مقام پر ذکر ہوا نزل علی محمد وهو الحق من ربہ، چوتھے مقام پر بیان ہوا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ یہ 4 مقامات پر مالک کائنات نے نام محمد کا ذکر کیا، لیکن یاد رکھنا جس طرح نام احمد کے حرف 4، نام محمد کے حرف بھی 4، نام محمد کے حرف بھی 4، اونچی آواز میں، اللہ کے اسم کے حرف بھی، قرآن کے حرف بھی 4، کتاب کے حرف بھی 4، اور زمین کی سمتیں بھی 4، اللہ کے مقرر فرشتے بھی، کعبے کے کونے بھی 4، اور حضور کے پکے سچے یار بھی۔ اگر یہی پہاڑا میں پڑتا رہا تو لمبی بات ہو جائے گی، لیکن سماعت کرنا ذرا، نام احمد پر بھی نقطہ نہیں، نام محمد پر بھی نقطہ نہیں، یہ دونوں نام حضور کے ذاتی، اور اللہ کا ذاتی نام اللہ، اس میں اللہ پر بھی نقطہ نہیں۔ ایک نقطے کی بات کر رہی ہوں،
ایک نقطے کی بات کر رہا ہوں، اسم اللہ پر بھی نقطہ نہیں، اس میں محمد پر بھی نقطہ نہیں، اس میں احمد پر بھی نقطہ نہیں۔ اب میرا بعض مرتبہ دل کیا کرتا ہے کہ میں آہستہ بول کر نہ اونچی آواز میں لوگوں کی آواز سنوں، مجھے زیادہ سکون ملتا ہے، لیکن لوگوں کی عادت ہے وہ اونچا بولتے تو پھر لوگ اونچا بولتے ہیں تو پھر سوا، پھر وہ کہتے ہیں ہمیں مزہ آتا ہے، لیکن میری فطرت تھوڑی سی مختلف ہے، میں آہستہ اس لیے بولتا ہوں کہ لوگوں کو سمجھ آ جائے، اونچی آواز میں اس لیے سنتا ہوں کہ مجھے اگلی بات کرنے میں لطف آ جائے۔ اب لطف میں نے لینا ہے آہستہ بول کر، اور آپ کی سمجھ میں بات آ جائے گی۔ اس میں اللہ پر بھی نقطہ نہیں، اس میں احمد پر بھی نقطہ نہیں، اس میں محمد پر بھی نقطہ نہیں۔ سن لو، جس مالک کو یار کے نام پر نقطہ برداشت نہیں، نقطہ چینی کیسے برداشت ہو؟ جس مالک کائنات کو میرے یار کے نام پر نقطہ برداشت نہیں ہے، نقطہ چینی برداشت کیسے ہوگی؟ کہ کوئی کہتا پھرے جناب سنو ذرا، حضور کو علم غیب نہیں، میں نے کہا منہ سنبھال کے بات کر، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حاضر و ناظر نہیں، میں نے کہا منہ سنبھال کے بات کر، حضور نبی کریم مختار کل نہیں، میں نے کہا زبان سنبھال کے بات کر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امداد نہیں کر سکتے، میں نے کہا منہ سنبھال کے بات کر، حضور نبی کریم کو مختار کل اللہ نے نہیں بنایا، میں نے کہا زبان سنبھال کے بات کر، حیات النبی پہ بحث کرنے والے زبان سنبھال کے بات کر، حضور کے کمال پہ بات کرنے والے زبان سنبھال کے بات کر، حضور کے نقش تلاش کرنے والے زبان کو سنبھال کے بات کر۔ جس مالک کائنات نے نبی کے اپنے محبوب کے نام پر احمد پر محمد پر نقطہ نہیں رکھا، وہ نقطہ چینی کو کیسے گوارا کرے؟ اچھا سنیے میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز، میری طرف فرما سماعت کیجیے گا ذرا، میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ اب اس میں محمد قرآن کے 4 مقامات پر اللہ نے ذکر کیا۔ اب محبت والے لوگ ہیں، میں محبت سے پڑھ رہا ہوں۔ معراج ہاتھ میں بیٹھنے والے لوگوں اور مسلسل اس معراج حال کی طرف متوجہ ہونے والے لوگوں، پیار کرنے والے لوگوں، یہ ہماری شریف پورہ کی سرزمین پر اللہ کی نعمت معراج حال، اور جن کے نام پر یہ معراج حال رکھا وہ ہمارے محترم عزت مآب حضرت علامہ مولانا ابو انس محمد افضل حامدی کٹو پہلوان کے والد کے نام پر یہ حال رکھا اور دین کے لیے وقف کیا۔ اللہ ان کو بھی اجر عطا فرمائے، ان کے والدین کی بخشش کا ذریعہ بھی بنائے۔ اب سماعت کرنا ذرا 4 مقامات پر نام محمد کا ذکر ہے۔ اب نام محمد کا معنی سنو، اور بڑی محبت و عقیدت سے میں کلام کرنے جا رہا ہوں، توجہ کرنا۔ نام محمد کا معنی ہے فالمحمد هو الذي حمد مرة بعد مرة، محمد علیہ السلام وہ ہے جن کی بار بار تعریف کی جائے۔ اب میں قرآن کی آیات قصیدہ پڑھنے لگا ہوں کہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کس طرح کی جائے۔ اب سنیے ذرا اللہ کا قرآن، کبھی محبوب پاک علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے اللہ کا قرآن پکارو، کمال کی بات ہے۔ سننا ذرا، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي۔ کبھی قرآن کریم اعلان کرو، فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ کبھی قرآن اعلان کرو قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ کبھی قرآن اعلان کرو قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ قرآن بیان کرو انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم فالمحمد هو الذی حمد مرة بعد مرة۔ کبھی قرآن کریم اعلان کرو یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ کبھی قرآن اعلان کرو هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔
کبھی قرآن کریم اعلان کرو والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کبھی قرآن کریم ان کی مدح ان کی شان کو بیان کرتے ہوئے کہے، کمال کی بات ہے سنیے ذرا، فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کبھی قرآن ان کی شان بیان کرتے ہوئے کہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ جناب سنیے گا، کبھی قرآن کی شان بیان کرتے ہوئے کیا اعلان کرے، سنیے پہلے نام محمد کا معنی، والمحمد هو الذی حمد مرة بعد مرة، محمد علیہ السلام وہ ہیں جن کی بار بار تعریف کی جائے، اتنی تعریف کی جائے اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہو، کبھی قرآن کریم اعلان کرو والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرة خیر لک من الأولی ولسوف یعطیک ربک فترضی، اللہ اکبر، کبھی قرآن ان کی شان بیان کرو الم نشرح لک صدرک، کبھی قرآن کریم ان کی شان بیان کرو یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، حکمت والے قرآن کی قسم ہے بے شک آپ مرسلین میں سے ہے، کبھی قرآن کریم ان کی شان کو بیان کرو، فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کبھی قرآن کریم ان کی شان بیان کرو یا ایھا المدثر، کبھی قرآن ان کی شان بیان کرو یا ایھا الرسول، کبھی قرآن ان کی شان بیان کرو لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، کبھی قرآن ان کی شان بیان کرو وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، کبھی قرآن ان کی شان بیان کرو وما هو علی الغیب بضنین، کبھی قرآن ان کی شان بیان کرتے ہوئے قرآن ان کی شان بیان کرتے ہوئے کہے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو نام محمد کا معنی کیا ہے، والمحمد هو الذی حمد مرة بعد مرة، محمد علیہ السلام وہ ہے جن کی بار بار تعریف کی جائے، بار بار تعریف کی جائے، کبھی قرآن ان کی تعظیم کو بیان کرتے ہوئے کہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، کبھی قرآن ان کی شان بیان کرتے ہوئے کہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اللہ نے فرمایا وہ ضائع عمل جاسن کوئی اچھا نہ دم مارے میرے یار دے وہ ہے قرآن کریم ان کی شان بیان کرتے ہوئے کہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہیں قرآن بیان کرتے ہوئے ان کی شان کو کہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، کبھی قرآن ان کی شان بیان کرتے ہوئے کہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، قرآن کریم ان کی شان بے تحاشا بیان کرو، اور نام محمد کا معنی فالمحمد هو الذی حمد مرة بعد مرة، محمد علیہ السلام وہ ہیں جن کی بار بار تعریف کی جائے۔ قرآن کریم کی شان بیان کرتے ہوئے کبھی کسی انداز میں کبھی کسی انداز میں بیان کر رہا ہے، آئیے قرآن کریم قرآن رشید کی آیات قصیدہ سننے والے لوگ ذرا محبت اور شوق کے ساتھ ایک مرتبہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی شان آپ اور میں مل کے بیان کر لیتے ہیں، کیا خیال ہے، طبیعت مان رہی ہے؟ اچھا سنیے ذرا، غور سے سنیے گا ذرا، جس بندے نے اونچی آواز میں ایک شعر میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہے وہ ذرا ہاتھ کھڑا کر، اونچی آواز میں۔ اچھا نام محمد کا معنی سن لو، فالمحمد هو الذی حمد مرة بعد مرة، محمد علیہ السلام وہ ہیں جن کی بار بار تعریف کی جائے، ہم سارے مل کے حضور کی تعریف کرتے ہیں اونچی آواز میں، محمد ہمارے اور بلند آواز سے محمد ہمارے، یا اللہ جو اونچی آواز میں پڑھ گئے اس کی شان کو تو بلند کر دو، محمد ہمارے اونچی آواز میں، محمد ہمارے، یا اللہ
روزہ 16واں روزہ رکھنے کے بعد نماز عصر کے بعد بیٹھنے والا بندہ جو اونچی آواز میں حضور کی شان کو بیان کر لے، کبھی زندگی میں دکھ اس کے قریب نہ آئے، خوشیاں اس کا مقدر بن جائے، بے اولاد ہے تو اسے اولاد مل جائے، بے روزگار ہے تو اسے روزگار مل جائے، اگر وہ بندہ پریشان حال ہے اس کی پریشانی دور ہو جائے، اگر وہ مقروض ہے اس کا قرضہ اتر جائے، بے روزگار ہے تو روزگار مل جائے، ذرا اونچی آواز میں پڑھیے محمد ابھی سامنے پڑھو محمد اونچی آواز میں محمد ہمارے لگاتے ہیں نعرہ یہی مان والے محمد ہمارے۔ اچھا سنو ذرا محبت سے سنو، کتاب ہے فقیر کی لائبریری کی زینت ہے، اس کا نام ہے حلیۃ الاولیاء، اصل کتاب عربی میں ہے، اس کی ٹرانسلیشن ہو کر اردو میں مارکیٹ میں ترجمے اس کے آئے ہوئے ہیں، اور دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے اس کو اللہ والوں کی باتوں کے نام سے ترجمہ کیا۔ اس کی چوتھی جلد پڑھ رہا ہوں، سنو۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص انتہا درجے کا گناہگار انتقال کر گیا، لوگوں نے اس کو پکڑا اور کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر ڈال دیا۔ اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، موسیٰ میرا ایک بندہ انتقال کر گیا، تم جاؤ جا کر اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ، اس کو دفناؤ۔ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو دیکھا یہ تو گناہگار ہے، بد کردار ہے، 200 سال سے گناہ کر رہا ہے۔ کتنے سال سے؟ 200 سال سے گناہ کر رہا ہے، اتنا گناہگار بندہ ہے۔ مالک یہ تو بڑا گناہگار ہے۔ فرمایا موسیٰ میں کہہ رہا ہوں تو گناہگار کہہ رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں میرا یار ہے، میرا یار ہے، پڑھاؤ نماز جنازہ، میں نے بخش دیا ہے۔ مالک پورا بنی اسرائیل کہتا ہے یہ گناہگار ہے، تو کہتا میرا یار ہے، حکمت کیا ہے؟ اب سنو آرام سے سنو۔ کہا موسیٰ یہ توریت شریف پڑھ رہا، تورات بھی پڑھا جاتا، توریت بھی پڑھ لیتے، تورات پڑھ رہا تھا تو پڑھتے 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 میرے یار کا نام آیا محمد، اس نے اس کو پہلے تو دیکھا پھر چوما، مجھے آواز آئی، پہلے دیکھا پھر چوما، چومنے کے بعد لگایا آنکھوں پر، پھر پڑا درود، پہلے دیکھا پھر اس کو چوما، پھر لگایا آنکھوں اور پھر پڑا درود۔ فرمایا میرے حبیب میرے کلیم بات یہ ہے جب اس نے محبت سے دیکھا مجھے اس میں بڑا رحم آیا، بڑا پیار آیا، پھر جب اس نے چوم لیا تو اور پیار آیا، جب آنکھوں سے لگایا تو اور پیار آیا، جب اس نے درود پڑھا تو میں نے اس کو بخش بھی دیا، اس کو انعام بھی دے دیا، 70 حوروں سے جنت میں اس کا نکاح بھی کر دیا۔ ایک حور اگر دنیا میں جھانک لیتا تو سورج بے نور ہو جائے، اگر وہ اپنا لعاب دہن دنیا کے اندر ڈال دے تو سارے پانی میٹھے ہو جائے، اگر وہ اپنی کلائی ظاہر کر دے تو سورج بے نور ہو جائے۔ فرمایا 70 حوروں سے میں نے اس کا نکاح کر دیا، موسیٰ اٹھائیے اسے دفنائیے، اس کو جنازہ پڑھیے، دفنائیے اسے، کیونکہ یہ میرے نام میرے محبوب کے نام کو چومنے والا ہے۔ محمد ہمارے محمد ہمارے، سنیے محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے
وسلم کی محبت میں چھوٹنے والے لوگوں، نام محمد کا معنی کیا ہے؟ بھائی محمد هو الذی حمد من بعد اللہ، محمد علیہ السلام وہ ہے جن کی بار بار تعریف کی جائے۔ آپ آئیے ذرا سنیے ذرا، میں حضور صحابہ علیہ السلام کی تعریف کر رہا ہوں، توجہ سے سماعت کر لینا۔ میرے پاس پیغمبر علیہ السلام کی تعریف جو میں نے قرآن کریم کی آیات قصیدہ پڑھ کر کی ہے، اب میرے امام کی باری آئی ہے، میرے اعلیٰ حضرت کی باری آئی ہے۔ محمد افضل بھٹو پہلوان صاحب، یہ ذرا میرا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو میرے نبی کی تعریف بیان کی ہے نا، وہ توجہ طلب ہے۔ اور یہ سارے جملے آپ کے والد محترم، میرے والد محترم، آپ کی والدہ محترمہ کے سال ثواب کے لیے پڑھ رہا ہوں، اور جن جن کے والدین دنیا سے چلے گئے تمام کے سال ثواب کی نیت کر لیتا ہوں۔ میرے امام نے حضور کی تعریف کیسے بیان کی ہے؟ سر سے لے کر پاؤں تک حضور کی ذات پر سلام پڑھ کر میرے نبی کی تعریف بیان کی ہے۔ اور اونچی آواز میں بولیے، اور اونچی آواز میں بولیے۔ سر سے لے کر پاؤں تک اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے حضور کی تعریف بیان کی ہے، اور کس انداز میں کی ہے مانا پھر سن لو، ریدم میں پڑھ جاؤں گا۔ اس کے اندر اسٹاپ میں نے کرنا کوئی نہیں ہے، جس کا دل کرے سبحان اللہ کہے، جس کا دل کرے نہ کہے، جس کو روزہ لگ رہا وہ نہ کہے، جس کو نہیں لگ رہا وہ تو کم از کم کہہ دینا۔ سارے نہ کہیں گے تو جنہیں نہیں لگ رہا ہو تو اونچی آواز میں کہیں۔ بار بار تعریف کی جائے۔ اب سنیے ذرا، میرے امام نے، میرے آقا نے، میرے اعلیٰ حضرت نے، میرے آقا کی نعمت حضور تاجدار عرب و عجم کی تعریف بیان کی، جب سے شروع کیا پاؤں تک آئے۔ اب میں وہ پڑھ رہا ہوں سلام، سننا ذرا میرے آقا کی تعریف کس طرح آقا نعمت امام میرے سنت نے بیان کی ہے۔ میرے ایمان کہتے ہیں جس کے آگے سرے سربراہ کر رہے اس سرے پاک رفعت پہ لاکھوں سلام، وہ کرم کی گھنڈا یہ سیو مشتفا لگائے ابر راغب پہ لاکھوں سلام، لیلۃ القدر میں مطلع الفجر ہے مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ میرے ایمان نے پھر کہا دنیا جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس نبی نے سعادت پہ لاکھوں سلام۔ پھر میرے آقا کے ابو پر سلام پڑا، آج اس کے سجدے کو محراب کعبہ چھٹی ان پھولوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ میرے ایمان نے حضور کی آنکھوں پر سلام پڑا، کہا نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، پھر نام پر سلام پڑا، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، بیوی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ پھر میرے امام نے حضور کی آنکھوں کو کہا آج اس طرح کھل گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت کو لاکھوں سلام۔ پھر میرے آقا کے ہونٹوں پر سلام پڑا، کہا پتلی پتلی گلے کے سکی پتیاں ان لوگوں کی نزاکت کو لاکھوں سلام۔ پھر جب لب مسکرائے تو کہا اس کی تسبیح سے روتے ہوئے پڑھو اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ پھر جب مسکرائے تو ان کے دانت نظر آئے، کہا سنیے ذرا بہت بڑا کی بات کی، جن کے گچھے سے لچھے چھڑے نور کے ان ستاروں کی نظرت پہ لاکھوں سلام۔ تو دہن نظر آیا، کہا وہ دہن جس کی ہر بات بڑی ہے خدا چشمائے علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ پھر میرے آقا کی سلامت زبان اقدس نظر آئی، کہا وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہے ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ پھر میرے آقا کو پسینہ آیا اس کی بات کی ہے، کاش میں باغ حق یعنی روح کا عرق اس کی سچی برابر پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا کے منہ پر سلام پڑا، چاند سے منہ پہ تاباں درخشاں درود نمک آدھی سباحت کو لاکھوں سلام۔ پھر میرے آقا علیہ السلام کے داڑھی مبارکہ پر سلام پڑا، داڑھی سے خوش معتدل مرہم ریش دل سبزائے مہر قدرت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا نے جو خط مبارکہ بنا ہوا تھا قدرتی طور پر جو خط بنا ہوا تھا خط کے گرنے دہن وہ دل آرا پبن آلائے ماہ قدرت پہ لاکھوں سلام۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پور نور چہرے کی رنگت پر سلام پڑا، جس سے تاریخ دل جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام۔ پھر میرے آقا نعمت نے حضور کے کانوں پر سلام پڑھا، آپ وہ نزدیک گئے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ پھر گلے پر سلام پڑھا، اس میں نہریں ہیں شیروں شکر کی رواں گلے کی ندارت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا کے شانہ عزت پر سلام پڑھا، دوش بر دوش ہے اس سے شان شرف ایسے شانوں کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ پھر میرے آقا کے دونوں پاؤں پر سلام پڑھا، کہا ماں بائے دین و ایمان کے دونوں ستون صحابہ نے
لاکھوں سلام. میرے آقا نعمت اعلیٰ حضرت حضور کے ایک بازو پر سلام پڑھا تاکہ تو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. ہاتھ سے جناب والا ہاتھ پر سلام پڑھا، کہا ہاتھ کس سمت اٹھا غنی سے کیا موت بہرے سماحت پہ لاکھوں سلام. پھر ہاتھوں کی انگلیوں پر سلام پڑھا، کہا نان کے چشمے لہرائے دریا میں ہو انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام. پھر انگلیوں کے ناخنوں پر سلام پڑھا، ناخن کے مشکل کشائی کے چمکے ہلال ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام. پھر آقا نعمت اعلیٰ حضرت حضور کی پشت کی طرف بڑھے، کہا ہوئے آئے علم پشتے حضور پشتی یہ جسر ملت پہ لاکھوں سلام. پھر پشتے اطہر میں مہر نبوت کہا دل اسود کعبہ جان دل یعنی مہر نبوت پہ لاکھوں سلام. پھر تھوڑا نیچے آئے تو کہا کہ عظیم شفاعت پہ کھینچ کے بدی اس کمر کی حمایت پہ لاکھوں سلام. پھر آگے آئے سینہ اقدس پر سلام پڑھا، رفع ذکر جلالت ارفع درود شرح صدر صدارت پہ لاکھوں سلام. پھر پیٹ پہ سلام پڑھا، آپ کل جہان اور جو کی روزی غذا اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. حضور کے گھٹنوں پر سلام پڑھا، کہا انبیاء طے کریں جن کے زانو حضور زانوں کی وجاہت پہ لاکھوں سلام. پھر پڑھیوں پر سلام پڑھا، کہا شخص نقل کرم ذات اصل قدم شمع راہ اصابت پہ لاکھوں سلام. پھر پاؤں پر سلام پڑھا، کہا بھائی قرآن پاکے گزر کی قسم اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر سے جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوشت پہ لاکھوں سلام. اول سے لے کر آخر دائیں سے لے کر بائیں ہر بھائی اونچی آواز میں آخری شیر میں مل جائے، کہا مجھ سے خدمت کے کرسی صحیح رضا مصطفیٰ نے رحمت کو لاکھوں سلام. محمد علیہ السلام نے جن کی بار بار تعریف کی جائے، بولیے کیا کیا جائے؟ بار بار تعریف کی جائے. کر لیجیے آپ محمد ہمارے محمد ہمارے اونچی آواز آئے محمد ہمارے لگاتے ہیں نعرہ ایمان والے محمد ہمارے. اب سمجھے ذرا یہ نام کی عظمت والا ہے، کمال کی بات ہے. سماعت کریں گے آپ میرے محبوب کا نام کتنا میٹھا ہے. اگر محبت سے آپ نام اللہ لینا تو بڑا سلوک آئے گا. اونچی آواز میں کریے اللہ. بولیے بولیے ہونٹ کھلے ہیں تو کھلے رہتے ہیں. اللہ ہونٹ کھلے ہیں تو کھلے ہیں تو آپ دیجیے محمد. ہونٹ بند نہیں ہوتے، ایک دوسرے کو دباتے ہیں. آسان لڈواں شدواں دے شوقین کہنے محمد دا نام مٹھائیاں تو ہر مٹھائیاں تو اللہ اور اعلیٰ حضرت نے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خواجہ بشیر احمد صاحب اعلیٰ حضرت نے بتا کیا کہا، کا لفظ آ جاتا ہے جب نام جناب، لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نیاب. منہ میں گھل جاتا ہے شہد نیاب کا وجد میں ہوں گے جان بیتاب ہم اپنے ہی لب چون لڑا کرتے ہیں. جمیل الرحمان قادری صاحب کہتے ہیں آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، بیڑا تباہی میں
آ گیا ہے، دے دے سہارا نام محمد، کہا اپنے رضا کے قربان جاؤں جس نے سکھایا نام محمد، کہا سنو اپنے جمیل رضوی کے دل میں آجا سما جا نام محمد، پیچھے نام اللہ اور اونچی آواز میں اب لیجیے نام محمد۔ محمد صاحب جب بندہ اللہ کا نام لیتا ہے اس کے روح کھل جاتے ہیں۔ ایک نقطے کی بات بتانے جا رہا ہوں، سنیے گا ذرا۔ نام اللہ لیا، نام محمد لیا، مل گئے بلکہ دبایا ایک دوسرے سے۔ اب بزرگوں نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے، پڑھ رہا ہوں، کہا جو اللہ سے پچھڑے ہوئے لوگ تھے نا، میرے آقا محمد انہیں ملانے آیا۔ اللہ سے پچھڑے ہوئے لوگوں کو حضور ملانے آئے ہیں۔ قوم جو پچھڑ چکی تھی مالک کائنات سے انہیں پکڑ پکڑ کر اللہ کے دربار میں لانے کے لیے حضور آئے ہیں۔ تو میرے امام نے پھر کیا کہا؟ کیا جاتا ہے جب نام جناب منہ میں کھل جاتا ہے شہد نیاز اور مجد میں ہوتے ہیں جان بیکار، ہم اپنے ہی لب چوم لیا کرتے ہیں۔ بل محمد الذی عید مرۃ بعد مرہ، محمد علیہ السلام وہ ہیں ان کی بار بار تعریف کی جائے۔ اب سنیے ذرا کتنی تعریف کی جائے۔ میرے امام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اشعار کو میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیے۔ اپنی میرے علی آل علی اولاد علی نے کہا بائیس صورتوں میں جانا تھا۔ اچھا میں یہاں تھوڑا سا سن کر لوں، ذرا اپنے آپ کو بھی سن دے دوں، آپ کو بھی سن دے دوں۔ ہم عربی میں کہتے ہیں ہاذا، اردو میں کہتے ہیں یہ، اور ڈاکٹر صاحب انگلش میں کہتے ہیں دس۔ دور ہو تو کہتے ہیں دال، تل کا، اردو والے کہتے ہیں وہ، پنجابی والے کہتے ہیں او، اور سریکی والے کہتے ہیں اوہا، اور انگلش والے کہتے ہیں دیٹ۔ اب میں آرام سے پڑھوں، اب سبھی سے ہی سننا، اونچی آواز میں ادا ذکر کرنا۔ پھر میرا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تاجدار گولڈا نے اگر دور سے دیکھا ہوتا کہتے اس دور سے دیکھا ہوتا کہتے اس صورت میں، ٹھیک ہے۔ اب کلام سے پتہ چل رہا ہے شاہ صاحب نے دور سے نہیں، اس صورت کو میں جانا تھا، جانا تھا جانے جمانا تھا، سچ آنکھا تو رب میں شانہ تھا، جس شان کو شانہ سب بڑھیا۔ پھر کہا یہ صورت شادہ پیش نظر رہے وقت نظر تے روزے حشر وچ قبر تے پل تھی جدو موسی گزر، سب کھوٹیاں تھی سن سب کھڑیاں۔ پھر دیکھنے کی تمنا جب کہی تو پھر کہا لاؤ مختم خط گرد یمن۔ تو پہلی مرتبہ دیکھا حضور نے یمنی چادر لی ہوئی تھی اور حضور آرام کر رہے تھے۔ اب کہا لاؤ مختم خط گرد یمن، من بھاری جھلک دکھاؤ سجن۔ جو باقی ہمارا سن کرے اللہ اکبر۔ اب میرے امام نے کیا کہا؟ خورشید تھا اس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جو رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ نہیں۔ محمد هو الذي عمر مرة بعد مرة، محمد علیہ السلام وہ ہیں جن کی بار بار تعریف کی جائے گی۔ میرے اعلیٰ حضرت نے بات ختم کی ہوئی، میرے امام نے کہا آقا سمجھ نہیں آ رہی میں آپ کو کیا کہوں، سرور کہوں تو مالک و مولا کہوں، باب علی کا گلے زیبا کہوں تجھے، آقا تیرے جو وصف ہے بے تلاہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے، کہ لوگ سب ان کے سناپاں کی خاموشی چپ ہو رہا ہوں، کہہ کے میں کیا کہوں۔
لیکن رضا کی شکل سکن کس پہ کر دیا؟ خالق کا بندہ خلق کا آقا کو بات میں نے کی ہے حساب اسم احمد پر، اسم محمد پر۔ اب حضور نبی کریم علیہ السلام کی حدیثیں سن لو، سماعت کرنا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس دسترخوان پر میرا ہم نام کوئی بندہ بیٹھا ہو، تھوڑا آہستہ بولیں اور آہستہ بولیں، اس سے بھی آہستہ بولیں، ان کی آہستہ کا یہ عالم ہے، ان کی بلندی کا یہ عالم ہے۔ جس دسترخوان پر اسم محمد علیہ السلام کا کوئی بندہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دسترخوان پر دن میں 2 مرتبہ برکت دیتا ہے۔ اس میں محمد جس نے اپنے بیٹے کا رکھا نام محمد، حدیث پڑھ رہا ہوں، فرمایا نام رکھنے والے باپ کو اور جس کا نام رکھا گیا اس کو اللہ کریم جنت میں داخل فرمائے۔ حدیث میں ہے امام جلال نے اسناد حسن کہا قیامت کے دن اللہ دو شخصوں کو کھڑا کرے گا، ایک کا نام احمد ہوگا، ایک کا نام محمد ہوگا، کہا تم دونوں جنت میں چلے جاؤ، وہ رک جائیں گے، کہیں گے مالک ہمارا کوئی ایسا کام تو نہیں جس کام کی وجہ سے ہم جنت میں جائیں، فرمایا تم کام کی وجہ سے نہیں جا رہے، نام کی وجہ سے جا رہے۔ اور بات سنو، اور بات سنو، اللہ کا کام کی وجہ سے نہیں، تم نام کی وجہ سے جا رہے ہو۔ اب سنو، جس نے اپنے بچے کا نام محمد رکھا، جس نے اپنے بچے کا نام محمد رکھا تو فرمایا وہ بچہ اللہ اسے کبھی بھی جہنم کی آگ میں نہیں ڈالے گا۔ جس کے بیٹیاں بیٹیاں ہوتی ہوں اور بیٹا نہ رکھا ہوگا اور اس کو تمنا ہو کہ اللہ سے بیٹا دے، تمنا ہو کہ بیٹا اللہ دے، جب اس کی زوجہ حاملہ ہو جائے، کوئی اور نہیں، کوئی اور نہیں، کوئی ڈبہ بھی، کوئی لوٹا بھی، کوئی ڈنڈا بھی، کوئی سوسی بھی، کوئی بھی اصل میں کیا بھیڑ ہے، یہ نہیں ہے۔ میرے آقا سے بڑا بھیڑ کون ہے؟ آقا نے بھی کہا ہے تو چادر پکڑا کر یا پردے کے پیچھے بیٹھ گئے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عورتوں سے ہاتھ ملایا نہیں۔ آج کل تو پیٹا بھی ضرورت ہے تو پھر میں انہیں پیڑ نہیں کروں، جی سنو بہت سے سنو، بیٹے کا مسلمانی بندہ اللہ توجہ کرے، جس کے ہاں بیٹا ہوتا ہو بیٹا نہ ہوتا ہو، جب اس کی زوجہ حاملہ ہو جائے تو وہ مرد خود اور اس کا مرد خود اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھے اور کہے یہ حمل میں جو بھی ہے میں نے اس کا نام محمد رکھا، کتابوں میں لکھا ہے اگر بیٹی بھی ہوگی تو اللہ بیٹا بنا کے پیدا کرے۔ یہ مسئلہ ہے۔ اب بات کرنا میرے عزیز، میرے دوست، آقا علیہ السلام کے اوصاف اتنے ہیں بندہ بیان کرتے کرتے خود تھک جاتا ہے، لیکن حضور کے اوصاف بیان کر سکتا نہیں ہے۔ آقا تیرا آنا تھا کہ اسلامی حرم ٹوٹ گئے، تیری ہیبت سے شہزادوں کے دم ٹوٹ گئے، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہیں۔ میری آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز دے۔ اللہ کریم نے ان سے جو دنیا میں اس علاقے میں کام لیا وہ ان کی مثال میں خود آپ ہیں۔
اللہ اس کو دوام عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے، اور ان کے لیے، ان کے بچوں کے لیے، ان کی بچیوں کے لیے، ان کے بڑے بھائی محمد اکبر پہلوان، ان کے بچوں کے لیے، ان کی بچیوں کے لیے، اس پورے خاندان کے لیے، برادران کے لیے، بڑے بھائی کے لیے، شوکت بھائی جو ان کے بڑے بھائی ہیں ان کے لیے، ان کی آل اولاد کے لیے اللہ باعث برکت، باعث رحمت بنائے، نماز کی پابندی، والدین کی خدمت اور اس کے حلال کی جستجو اور والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا ذہن لے کر یہاں سے جائیے۔ اللہ میری آپ کی حاضری قبول کرے۔